بسم اللہ الرحمن الرحیم، پروگرام انسائیڈ دا نیوز اور میں ہوں ڈاکٹر ثنا غوری۔ دو معاملہ جس کو دونوں پارٹیز کو سنجیدہ نہیں لے رہی تھی، ایک وہ معاملہ جس کو موجودہ حکومت سنجیدہ نہیں لے رہی تھی، اسمبلی یا تحلیل کرنے کی بات۔ لیکن اب کچھ جاتے ہوئے کچھ یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے، اسمبلیاں تحلیل کرنے پہ اب بضد ہیں عمران خان صاحب، اور اس کے لیے کوششیں کرنا بھی شروع کر دی ہیں کہ اب کیا آگے ہونے جا رہا ہے۔ فواد چودھری کا حالیہ بیان بھی اس کی تصدیق کرتا ہے کہ واقعی اسمبلیاں تحلیل کرنے میں اب وہ سنجیدہ ہیں۔ دوسرا معاملہ یہ تھا کہ عمران خان صاحب کے مقدمات کی تلوار تو لٹکتی ہی رہی، لیکن وہ اپنے مقدمات کو زیادہ سنجیدہ نہیں لے رہے تھے۔ اس وقت دو مقدمات بہت سنجیدہ نوعیت کے ہیں، ایک توشہ خانہ کیس اور دوسرا عمران خان صاحب کی صاحبزادی کا کیس، جس کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ اگر درخواست گزار کی بات کو مان لیا جاتا ہے اور اس پہ کارروائی آگے جاتی ہے تو یقیناً یہ پھر وہ صادق امین کی شک پہ بات آ جائے گی جس میں نااہلی بھی جائے گی۔ ایک اور چیز جو سامنے آ رہی ہے، وہ تمام معاملات ہونے کے بعد عمران خان صاحب کی جو پارٹی رکنیت ہے اس پہ وہ سربراہ رہ بھی سکتے ہیں کہ نہیں رہ سکتے، یہ ایک الگ معاملہ آ رہا ہے۔ لیکن عمران خان صاحب کی صاحبزادی کے معاملے کو جس طرح سے اٹھایا جا رہا ہے اس میں نیا ٹوسٹ کیوں آیا ہے؟ کیونکہ یہ معاملہ پہلے بھی ڈسکس ہوتا رہا، اب کیوں اس معاملے کو زیادہ آگے لایا جا رہا ہے؟ وہ اس لیے کہ درخواست گزار نے ایک ڈاکومنٹ آگے لے کے آیا ہے جس کے مطابق انہوں نے اپنی بیٹی کا جو گارجین شپ ہے وہ ان کی خالہ کو دے دی تھی۔ اب آگے اس معاملے کو درخواست گزار اس طرح سے لے رہا ہے کہ جب کاغذات جمع کروائے گئے عمران خان صاحب نے اپنے، اس میں اپنی بیٹی کا نام نہیں شو کیا گیا۔ اس میں اب کتنی قانونی باتیں آتی ہیں، مختلف قانونی ماہرین مختلف باتیں کر رہے ہیں کہ جی گارڈین شپ دینے کے بعد بیٹی کو اپنی بیٹی ظاہر کرنا ضروری نہیں ہے، اور درخواست گزار کا کہنا یہ ہے کہ اگر ان کی صاحبزادی تھیں تو ان کو یہ بات کر دینی چاہیے تھی کہ میری بیٹی ہے اور میں نے اس کی گارجین شپ جو ہے وہ کسی کو دے دی ہے، لیکن معاملہ وہاں تک نہیں پہنچا۔ یہ دونوں معاملہ نہایت سنجیدہ ضرور ہیں، لیکن میرے پاکستان میں تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جس کے خلاف کیس سنانا ہوتا ہے کیس کے فیصلے بھی آ جاتے ہیں، اور جس کو باہر نکالنا ہوتا ہے وہ نکل بھی جاتے ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ عمران خان صاحب کے لیے یہ معاملہ کس حد تک سنجیدہ نوعیت کا ہے یہ وقت بتائے گا، لیکن اس وقت عمران خان جو پاسا پھینک رہے ہیں اس میں ظاہر سی بات ہے دوسری پارٹی بھی اس لحاظ سے اپنا گیم کھیل رہی ہے۔ ان تمام موضوعات پہ بات کریں گے۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ندیم باقی مولوی صاحب، آپ تجزیہ کار ہیں، سے پروگرام میں آپ کو ویلکم کریں گے۔ ان کے ساتھ موجود ہیں جناب راجہ راشد علی ایڈوکیٹ صاحب، آپ ماہر قانون ہیں، سر پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ اور کچھ دیر میں ہمیں جوائن کریں گے ڈاکٹر غلام محمد تیم صاحب، آپ کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے، اور اس کے بعد ہمیں جوائن کریں گے جناب مختوم محسن صاحب پی ٹی آئی سے۔ سب سے پہلے ندیم باقی مولوی صاحب، آپ کی طرف سے ہم آتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں ان تمام کیسز کے حوالے سے جو بات کی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف جو کیسز ہیں وہ اس وقت سنجیدہ نوعیت کے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کا فیصلہ کچھ آ جائے گا اور جو مخالف پارٹی سمجھ رہی ہے کہ وہ کسی طرح سے اس کے نتائج اخذ کر سکے گی، ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں، قانون اپنا وقت لے رہا ہے تاکہ بعد میں کوئی شکایت نہ ہو کہ جناب یہ سازش ہوئی ہے، یہ فوری طور پہ فیصلے ہوئے۔ آپ دیکھیں یہ وہ فیصلے ہیں جو کہ ایک دن میں نہیں لیے گئے، سو موٹو نوٹسز نہیں لیے گئے۔ قانون اپنا وقت لے رہا ہے، اور دونوں طرف کے جو گفتگو ہے، جیسے ہم سنتے ہیں، اگر عمران خان صاحب کی گفتگو ہم سنتے ہیں تو ان کے جو نظریے ہیں وہ اکثر تبدیل ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ آپ نے بتایا گارڈین شپ کی بات کی، دیکھیں ایک ہوتا ہے اڈاپٹ کر لینا کہ جناب میں نے ایک بچے کو اڈاپٹ کر دیا تو پھر یہ ہوگا کہ میں اس کا والد بن جاتا ہوں۔ ایک ہوتا ہے میں کہیں باہر چلا جاتا ہوں اور میں نے اپنا بچہ کسی کو ایز اے گارڈین دیا، تو جو بچہ ہوتا ہے اس کے گارڈین جو ہوتا ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس کا والد ہو گیا ہوں، میں وہ اس بچے کی جو خیر خبر لینا والد صاحب کا فرض بنتا ہے، مگر گارڈین اس کو سنبھال رہا ہوتا ہے۔ تو جب ہم قانونی بات کریں گے، وکیل صاحب اس کے اوپر مزید اور بتائیں گے، مگر میرے جو تجزیہ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ نے کہا کہ جی گارڈین شپ دی ہے، آپ نے اس کو جو ہے نا اڈاپٹ کے لیے نہیں دیا ہے، تو یہ ظاہر ہے پھر آپ کو قانون کے مطابق شو کرنا ہوگا کہ جناب یہ میری اولاد ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں چلیں یہ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مجھے یہ بتائیے کہ کسی کی ذاتی زندگی کو اس طرح سے ڈسکس کرنا ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں جب ہم پبلک فگر ہوتے ہیں نا
تو ہم پبلک پراپرٹی ہوتے ہیں, چاہے آپ ہو, میں ہوں, کوئی بھی ہے. جب ہم پبلک فگر کیوں کہا جاتا ہے؟ پبلک فگر مطلب ہے کہ ہم پبلک کی پراپرٹی ہے. اب پبلک کی پراپرٹی کے اوپر جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کا ایک بہت بڑے پہلو ہوتے ہیں. اس کے پہلو یہ ہوتے ہیں کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہوتے ہیں ہمیں پبلک کی مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے کرنا پڑے گا, کیونکہ ہم ایک مثال بن رہے ہوتے ہیں. آپ ایک اینکر ہیں نا, تو آپ ایک پبلک فگر ہے, آپ کو دیکھ کے لوگ متاثر ہوتے ہیں. تو آپ کی ایک ایک جو کارکردگی ہے, ہر چیز کو لوگ نوٹ کرتے ہیں. کوئی چاہتا ہے کہ آپ جیسے بال بنائیں, کوئی چاہتا ہے آپ جیسے کپڑے پہنے, آپ جیسے گفتگو کریں. تو جب آپ پبلک فگر ہوتی ہے تو آپ ڈسکشنز میں آتی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں ڈاکٹر غلام محمد نعیم صاحب. آپ کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے, لیکن اس میں جو تمام باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں اس میں یہ بات ضرور ہے, ایک صحافت کے طالب علم کی حیثیت سے جو ہم نے پڑھا وہ ہمیں یہ بتایا گیا کہ یقیناً جو پبلک فگر ہوتا ہے یا قوم کے رہنما کے طور پہ سامنے آتا ہے یا کسی سیاسی پارٹی کا لیڈر ہوتا ہے, اس کی ذاتی زندگی ذاتی نہیں ہوتی. اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اگر اس کی ذاتی زندگی میں مداخلت کی جا رہی ہے تو یہ اس وقت کچھ ماند پڑ جاتا ہے دعویٰ. آگے چلتے ہیں اور ہمارے ساتھ ماہر قانون موجود ہیں راجہ راشد علی ایڈوکیٹ صاحب. راجہ راشد علی ایڈوکیٹ صاحب, آپ نے ابھی میرا انٹروڈکٹری پارٹ سنا, میرا خیال ہے کہ اس کو مزید ڈیفائن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیا سمجھتے ہیں سارے سیناریو میں یہ جو کیسز عمران خان صاحب کی طرف ہیں, اس کو آپ کس طرح سے لیتے ہیں؟ سب سے پہلے توشہ خانہ کیس کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. دیکھیں جی, توشہ خانہ کا جو رولز ہیں 1974 کے مینٹیننس کے حوالے سے اور ایڈمنسٹریشن کا جو رولز ہیں 1974, اس میں تو اگر آپ سیکشن 5 میں دیکھیں تو اس میں تو لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی ریٹین کرنا چاہے تو اس کی پھر جو کیبنٹ کی جو ان کی جو میٹنگ ہوگی, جو اس میں ریلیونٹ لوگ ہیں وہ اس میں بیٹھ کے اس کی کوئی قیمت متعین کریں گے, اس کے بعد پھر جو ہے یہ اس کو وہ ریٹین کر سکتا ہے. ایک تو یہ اس کی لیگل پوزیشن. دوسری بات یہ ہے کہ ایک ڈان اخبار نے یہ ساری ای سی پی کے جو آرڈرز کو کوٹ کر کے انہوں نے جو فگرز سیٹ کیے, اس کے مطابق 2018 سے 21 تک عمران خان صاحب نے ٹوٹل جو ہیں وہ باہر جو وزٹ کیے اس میں تقریباً 160 کے قریب انہوں نے جو ہے وہ گفٹ ریسیو کیے. ابھی کوشچن یہ ریز ہوتا ہے کہ ان میں سے کتنے انہوں نے ایز پر رول 5 آف ڈیٹ اسٹیچیوٹ, یہ جو توشہ خانہ رولز ہیں 1974, اس کی سیکشن 5 کے تحت کتنے ریٹین کیے آفٹر ڈیٹ پرٹیکولر پیمنٹ سیٹ بائی دی کیبنٹ, کہ وہ جو کونسل تھی انہوں نے جو اس کو ڈٹرمن کیا اماؤنٹ کو, وہ کتنے انہوں نے کیا اور کتنے جو ہیں وہ اس کو جو ہے وہ انہوں نے وہاں سے ریٹین نہیں کیا ایز پر ڈیٹ رول سیٹ بائی دی اسٹیچیوٹ. راجہ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اس نوعیت کا کوئی کیس پاکستان کی تاریخ میں پہلے آیا ہے کہ کورٹ نے ہیئرنگ کی ہو اس حوالے سے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ پبلکلی بھی یہ جو توشہ خانہ رولز ہیں میرے خیال میں یہ جب سے میڈیا کے اندر یہ چیز آئی ہے تو تب یہ اویئرنیس ایک کریٹ ہوئی ہے. جرنل لوگ جو ہیں وہ تو بالکل اس ورڈ سے, خاص کر کے جو لیگل کے سائیڈ کے لوگ ہیں ان کو تو ٹھیک ہے, مائنر ایکٹس کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں, چیف کے حوالے سے نہیں پتا, لیکن تقرری کیسے ہوتی ہے سب کچھ نیا ہوا ہے. تو جتنی زیادہ یہ لا کے حوالے سے لرننگ جو ہے وہ پاکستان کے اندر ہو رہی ہے, کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے یا اسٹیچیوٹس کے حوالے سے شاید ہی کسی کنٹری کے اندر ہے, لوگ اپ ٹو ڈیٹ جو ہو رہے ہیں, بہت اچھا ہے یہ. آپ دیکھیں ملینز کے, لاکھوں روپے کے, کروڑوں روپے کے یہ گفٹس ہیں جو کہ, اور اس میں سجیشن بھی دی گئی مختلف پلیٹ فارمز کے اوپر. فرسٹ ٹائم ہوا ہے کہ آپ اس کو آکشن کریں اور یہ جو پراپرٹی آکشن ہوگی اور اس کی جو اماؤنٹ آئے گی اس کو فار بیسٹ انٹرسٹ آف پبلک آف پاکستان اس کو آپ یوز کریں. بالکل بہت اچھی سجیشن ہے. 2022 میں بھی اس کے اندر امینڈمنٹ کی گئی اس ایکٹ کے اندر, تو اس میں بالکل اس کے اندر تو بڑی ڈسکوالیفیکیشن کے حوالے سے بھی دوسری بات آ جاتی ہے کہ اس کا جو ٹرائل ہے وہ انہوں نے ٹرائل کورٹ کو بھیجا ہے. باقی جو ای سی پی کے اندر یہ چیزیں موو کی گئی ہیں توشہ خانہ کے حوالے سے. کیس کس نے دائر کیا ہے, یہ کہاں سے کیس ہوا ہے, کیا الیکشن کمیشن کی طرف سے گیا نہیں, اس کا کوئی بھی ممبر آف پارلیمنٹ جب ہوتا ہے تو اس کا کوئی بھی چیز جو ہے وہ اگر اس طرح کی کوئی چیز ارریگولیرٹی یا انلیگیلٹی آتی ہے تو ڈیفینیٹلی ای سی پی جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے وہیں پہ آپ اس کی کمپلین کرتے ہیں کہ یہ از لائبل ٹو بی ڈسکوالیفائڈ انڈر آرٹیکل 63(1)(2) کے تحت کہ یہ جو ہیں انہوں نے یہ کوئی مس کنڈکٹ کیا ہے یا پھر یہ اس رول کے تحت جو ہیں یہ ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں. تو توشہ خانہ کے حوالے سے بھی یہ چیز آتی ہے کہ ایک جو آفس بیرر ہے
جو کیبنٹ کا ایک ممبر ہے اور اس ڈیٹ پرٹیکولر اسٹیچیوٹ کی اگر اس نے وائلیشن کی ہے اور اف ڈیٹ ہیز بین کنفرمڈ بائی دی ٹرائل کورٹ کہ جی یہ بالکل آفٹر ریکارڈنگ آف ایویڈنس کہ انہوں نے یہ چیز کی ہے، تو اس کے بعد جو ہے وہ ڈیفینیٹلی وہ اپنی پوزیشن سے ہیں وہ بالکل ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں کہ اگر کمپیٹنٹ کورٹ آف لا سے ان کو کنوکشن ہوتی ہے، یہ چیز بات پروو ہو جاتی ہے۔ تو ابھی تک تو بہت ساری چیزیں ہیں، کیونکہ پی ٹی آئی کی طرف سے یہ کلیم کیا جاتا رہا کہ ایز پر رول 5 آف توشہ خانہ رولز مینٹیننس اینڈ ایڈمنسٹریشن رولز، وہ کہتے ہیں کہ وی ہیو فلفلڈ دی کوڈل فارمیلٹیز پرووائڈیڈ ان دی اسٹیچیوٹ، بٹ یہ جب ٹرائل کورٹ کے اندر یہ چیزیں جائیں گی تو جب یہ دونوں طرف سے ایویڈنس ریکارڈ ہوگی، کراس ایگزامینیشن ہوگا، ریبٹل ہوگا، تو اس سے یہ چیزیں کنفرم ہو جائیں گی whether they have fulfilled the conditions of rule 5 or otherwise۔ میں آپ سے جو ہے مزید اس حوالے سے بھی بات کروں گی، کیونکہ واقعی یہ سمجھنے والی بات ہے جو وہی کہتے ہیں عمران خان صاحب کہ میری چیز تھی میں نے بیچ دی، تو اس حوالے سے بھی تھوڑی دیر اس پہ بات کروں گی۔ اس وقت ڈاکٹر غلام محمد تین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ جی سر پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ یہاں جو باتیں ابھی چل رہی ہیں کہ اسمبلیاں تحلیل ہونے جا رہی ہیں، چلیں جی اس پہ ہم گفتگو کریں گے، لیکن اس وقت جو عمران خان صاحب کے اوپر کیسز کا سلسلہ ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کس حد تک یہ سنجیدہ نوعیت کی ہیں چیزیں؟ ایک طرف ان کی بیٹی کے حوالے سے جو اس وقت کیس سامنے آیا ہے، اس کے علاوہ توشہ خانہ کا کیس ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اس کی کچھ آگے سنجیدہ نوعیت آپ کے سامنے آئے گی اور ان کی جتنی اسٹریٹجی عمران خان صاحب کی وہ پیچھے رہ جائے گی؟ کیا سمجھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی دیکھیں، جیسے خان صاحب اگر اس بات پہ سنجیدہ ہوتے تو آج لانگ مارچ جو انہوں نے شارٹ مارچ جو انہوں نے کیا تھا اس کو ختم کی، ان کو اصل میں نا ایک فیس سیونگ چاہیے تھی۔ انہوں نے جیسے وہ ہمیشہ سے جو ہے وہ ایک بونگی مارتے ہیں، انہوں نے ایک بونگی مار کے پی ٹی آئی والوں کو خوش کر دیا کہ انہوں نے جو ہے وہ یہ والا راستہ لیا ہے، اور پھر 2-3 دفعہ انہوں نے کہا کہ آج ڈیٹ اناؤنس کر رہا ہوں، کل ڈیٹ اناؤنس کر رہا ہوں، پرسوں ڈیٹ اناؤنس کر رہا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ تو چلے پنجاب میں تو کیو لیگ کا سی ایم ہے، ان کا جو اپنا سی ایم ہے نا پارٹی کا کے پی کے کا، وہ بھی جو ہے نا وہ اسمبلی ڈیزالو نہیں کرے گا، یہ بات یاد رکھیے گا۔ لیکن اس وقت فواد چودھری صاحب اس کو بڑی انڈورس کر چکے ہیں اس بات کو۔ عمران خان ہے وہ ایک جو ہے نا وہ بند گلی میں پھنس گئے ہیں۔ وہ اگر الیکشن اسمبلی توڑتے ہیں، پہلی بات تو پنجاب کی اسمبلی ان سے ٹوٹنے والی نہیں ہے، وہ کبھی بھی جو ہے وہ کیو لیگ والے نہیں توڑیں گے۔ اگر ان سے جو ہے وہ کے پی اسمبلی ٹوٹ بھی گئی تو ان کو پتا ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے نا وہ الیکشن میں کیا ہونا ہے۔ تو یہ ساری جو ہے نا صرف انہوں نے ایک مارچ کیا، اس میں انہوں نے جو لیکن وہ جو آپ جس سینیریو میں بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، اس میں ایک چیز تو ٹھیک ہے، میں بھی ڈسکس کر رہی ہوں، آپ بھی ڈسکس کر رہے ہیں، وہ بھی روزانہ میڈیا پہ آ رہے ہیں، تو وہ جو ان ہونے والی بات تھی وہ تو عمران خان صاحب اپنے طور سے کام پورا کر رہے ہیں اور میرے خیال ہے کہ سبھی اس پہ ساتھ دے رہے ہیں۔ آگے تھوڑی سی بات کرتے ہیں، مختلف حوالوں سے بات کی جا رہی ہے، خاص طور پہ عمران خان صاحب کے اوپر جو کیسز کیے جا رہے تھے، اور ابھی جو ایک جنگ کی رپورٹ آئی ہے وہ اس کے مطابق انصار عباسی کے مطابق فورن فنڈی کیس کو اس لیے روکا گیا کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کا آشیواد ان کے ساتھ موجود تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ اس وقت سابق آرمی چیف کے حوالے سے آج تو انہوں نے بڑے کھل کے کہا، اور NRO-2 والی بات انہوں نے آج پھر کھل کے کہی کہ یہ ظلم ہوا ہے اور جنرل باجوہ صاحب نے NRO-2 دیا ہے۔ یہ کیا سمجھتے ہیں آپ کہ عمران خان صاحب ویسے بھی تو بہت سے کیسز سے بچ جاتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ آگے بھی ان کو کچھ توقع ہوگی کیسز سے بچنے کی؟ وہ لاڈلے تو رہے ہیں نا ہمیشہ سے، اور ان کو لاڈلا بننے کی عادت ہے۔ اب بات یہ ہے کہ ان کو ایک جمہوری طریقے سے ووٹ آف نو کانفیڈنس سے ہٹایا گیا، ان کو دوسرا کچھ نہیں ملا، انہوں نے اس وقت جو ہے ایک پیپر لہرا کے اور امریکن سازش کا ڈرامہ رچا۔ پھر جب اس میں ان کے خلاف ساری چیزیں آئیں، کوئی ثبوت ان کو نہیں مل سکا، پھر انہوں نے جو ایکس آرمی چیف تھے ہمارے، ان پہ جو ہے وہ کہا کہ پہلے انہوں نے کہا کہ مجھے امریکہ نے سازش کر کے گرایا ہے، پھر کہتے ہیں کہ مجھے جو ہے وہ جنرل باجوہ نے سازش کر کے گرایا۔ پہلے بھائی تم ڈیسائیڈ تو کرو کہ تمہیں گرایا کس نے، تمہیں تمہاری کرتوتوں نے گرایا، تمہیں تمہاری جو ایروگنس ہے، تمہاری جو انا ہے، تمہارا جو گردن میں سریا ہے، تمہیں اس نے گرایا ہے بھائی، تمہارا جو ساتھ میں نام ملنا تھا اس نے گرایا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، اس بات سے کتنا آپ ایگری کرتے ہیں کہ کسی کا بھی مینڈیٹ ہے اور لوگ ان کے ساتھ ہیں تو اس سے بات کرنا ضروری ہے؟ ایک میز پہ میرا خیال ہے ابھی سیاستدانوں کو آنے کی ضرورت ہے، چاہے اگر ان کا ایٹیٹیوڈ جو بھی ہو۔ یہ ابھی گورنمنٹ کی یعنی شروع سے ہی پیپلز پارٹی کی تو یہی پالیسی رہی ہے شروع سے، ان کے ہمیں سب کو باتوں میں انگیج کرنا چاہیے۔
پی ٹی آئی والے بھی ہیں. پی ٹی آئی والے دیکھیں نا, اسمبلی سے انہوں نے کہا کہ ہم استعفیٰ دے رہے ہیں. انہوں نے جو استعفیٰ کچھ منظور ہوئے, باقی وہ جو ہے وہ پے بھی لے رہے ہیں, تنخواہیں بھی لے رہے ہیں, مراتیں بھی لے رہے ہیں. تو ان کو اسمبلی میں آئیں, وہ اسمبلی میں آ کے اگر ان کو کسی چیز پہ لیجسلیشن کرنی ہے, کوئی چیز کرنی ہے, بات کریں. اور تمام پارٹیوں کو بھی ایک ساتھ بیٹھ کے, اب ایک چیز ہے, باقی 6 مہینے بچے ہیں ٹرم پورا کروانے میں اسمبلیز کی. خان صاحب کا اصل میں مسئلہ یہ کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ بھائی اگر میں نہیں تو کوئی بھی نہیں. یہ نظام عمران خان, میری بات ہے نا, یہ نظام نہ عمران خان ایک بندے سے چلتا ہے, نہ پورے نظام کا نام عمران خان ہے. بھائی آپ کل ہیں, آج ہیں, کل نہیں تھے. یعنی یہ نظام, یہ پاکستان, یہ جمہوریت, یہ اسمبلیاں, اس کے لیے لاکھوں کروڑوں لوگوں نے قربانیاں دی ہیں. انہوں نے اپنے بچے شہید کروائے ہیں. بھائی ایسے نہیں ہے کہ عمران خان پرائم منسٹر نہیں ہے تو اسمبلی جو ہے وہ فارغ ہے. لیکن سر یہ مجھے بتائیے گا, اس بات سے تو انکاریات نہیں ہے نا کہ عوام کی ایک بڑی تعداد ابھی بھی ان کے ساتھ موجود ہے, اور ظاہر سی بات ہے تبھی وہ بات کرتے ہیں. ہم جیسے میں نے کہا کہ ہم بھی بات کرتے ہیں. ان کا جو مینڈیٹ ہے وہ ہماری سرحدوں پہ, ان کے جو فالوورز ہیں, ہم تو یہی کہہ رہے ہیں, آپ اپنے جو آپ کے ووٹرز ہیں ان کی تذلیل کر رہے ہو. بھائی آپ جو اسمبلی نہیں جا رہے, نیشنل اسمبلی, آپ اپنے ووٹر جنہوں نے آپ کو لاکھوں ووٹ دے کے وہاں سے بھیجا, آپ ان کی تذلیل کر رہے ہو. یا آپ اتنے اچھے ہو تو آپ استعفیٰ دو, آپ دوسرے کسی کو موقع دو کہ وہ جا کے ریپرزینٹ کرے اپنی کانسٹیٹوئنسی کو. اچھا, آپ پے بھی لے رہے ہو, آپ وہاں پہ کسی لیجسلیشن میں کسی چیز میں انوالو بھی نہیں ہو رہے ہو. یہ تو آپ جو سراسر جو ووٹر دیے ہیں جنہوں نے, ان کے ساتھ ظلم کر رہے ہو آپ. اچھا سر, کیا یہ اس بات سے اگری کریں گے کہ یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت آئی تھی اور آپ کی جماعت بھی اس کا حصہ بنی, یہ حکومت آئی اس لیے تھی کہ جی آ کے الیکشن ریفارمز کرنے ہیں, اس کے علاوہ جو ہے این آر او کو یہ نیب کو ختم کرنا ہے اور کچھ کیسز کو ختم کرنا ہے, اس کے بعد جی الیکشنز ہو جائیں گے, چلے جائیں گے, لیکن نہیں گئے, کنٹینیو کیا کیونکہ پریشر تھا. بات یہ ہے کہ جو اسمبلی ہے, مینڈیٹ اسمبلی کا ہوتا ہے, کسی پارٹی کا نہیں ہوتا. اس اسمبلی کو مینڈیٹ 2023 تک ہے. اس اسمبلی میں جس کی اکثریت ہوگی وہ حکومت بنائے گا. خان صاحب کی اکثریت تھی 18 میں, ان کو بندے لالا کے جہازوں میں, گاڑیوں میں, بلیک ویگوز میں دیکھ کے ان کو حکمران بنا دیا گیا. پھر وہ ان کو جو اتحادی تھے وہ تنگ آ گئے, ان سے انہوں نے وتھڈرا کر لیا, ان کی حکومت گر گئی, دوسری حکومت آ گئی ہے. 2023 تک مینڈیٹ ہے. آپ کیا, ہم ویسے معاشی طور پہ اتنے پیچھے جا رہے ہیں کہ ہم کیا اس وقت جو پاکستان معاشی طور پہ ہے اس کا کہ الیکشن کا خرچہ برداشت کر سکے. ٹھیک ہے ندیم باقی مولوی صاحب, ایک جو اطلاعات ہمارے پاس آئی ہیں, پہلے سے ہمیں پتا تھا یہ جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی ہے, یہ ان کے اپنے بھی کچھ لوگوں نے, میں نام نہیں لوں گی, یہ بات آ کے انڈوز کر دی اس بات کو کہ ہم آئے کیوں تھے, کیونکہ ان کو بہت سے خطرات تھے. یہ کہا جاتا تھا کہ ہم آئیں گے, کچھ کیسز ختم کروائیں گے, الیکشن ریفارمز کرائیں گے, جیسے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی پہلی ترجیح الیکشن ریفارمز کے حوالے سے کہی, لیکن اس کے باوجود وہ اس کے بعد نہیں گئے. اس کے نہ جانے کی وجہ یہ تھی کہ پھر پیچھے سے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ایک پریشر آیا کہ اب مت جائیں, کیونکہ عمران خان صاحب نے میر جعفر, میر صادق اور اس طرح کے نعرے, انہوں نے نیوٹرل کے ہونے کے نعرے لگانے شروع کر دیے تھے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب ہوا تھا اور اب یہ پھنس گئے ہیں یہاں پہ آ کے, حکومت میں آ کے بھی؟ لیکن سب سے پہلی بات جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب این آر او دے دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا, یہ لوگ چور ہیں, تو بھائی 3 سال تو عمران خان صاحب آپ کی حکومت تھی, اس وقت آپ یہ سب چیزیں کر سکتے تھے. جب آپ کی حکومت میں آپ نہیں کر سکیں تو اب آپ الزام کیسے لگا سکتے ہیں کہ جناب آپ نے این آر او دیا؟ ٹھیک ہے, آپ ہی کی حکومت میں نواز شریف صاحب چلے گئے تھے, آپ ہی کی حکومت میں جو قانون بنتا رہا. اور اگر آپ بات کر رہے ہیں الیکشن ریفارمز کی, آپ چاہ رہے تھے کہ جناب اوورسیز میں آپ کی ووٹ بینک بڑا ہے, تو آپ یہ چاہ رہے تھے کہ جناب اوورسیز کا جو آپ نے جو سسٹم کیا تھا, آپ نے کمپیوٹرائز سسٹم کرنے کی کوشش کی تھی, جو کہ ممکن نہیں تھا مختلف ممالک میں. مگر یہ سب چیزیں آپ کریں تو صحیح ہے, یہ کریں تو غلط ہو جاتا ہے. لیکن لیٹس ٹاک پریکٹیکل. انہوں نے بڑی اچھی بات کہی کہ دیکھیں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم الیکشن افورڈ کر سکتے ہیں. اگر آپ ملک کی مفاد کے, آپ بے شک آج آپ حکومت میں نہیں ہیں, سب سے پہلی بات ہے آپ کے ممبران کو تو پیسے لینے ہی نہیں چاہیے. جب آپ 1 سال سے کوئی کام نہیں کر رہے, اسمبلی میں نہیں جا رہے, تو تنخواہ کس بات کی لے رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, یہ ہم پیسے دے رہے ہیں, ہماری عوام دیتی ہے تاکہ آپ جائیں اسمبلیوں میں, ہمارے آپ ملازم ہیں. ہم جب کہتے ہیں نا جناب یہ گورنمنٹ سرونٹ ہے, یہ ہمارے ریپریزنٹیٹیوز ہیں,
یہ ہمارے لیے کام کر رہے ہیں, یہ ہمارے ٹیکسز سے پیسے جاتے ہیں. تو آپ گھر بیٹھ کے ہمارے ٹیکسز کے پیسے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب ہم اسمبلی میں نہ بیٹھیں گے. یہ بات ہم ویسے بھی کرتے ہیں, لیکن مجھے خاص طور پہ راجہ صاحب آپ سے یہی سوال کا جواب چاہیے. آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہی ہے, پی ڈی ایم ایک خاص مقصد کے لیے آئی تھی اور اس کے بعد وہ مقصد پورا ہونے کے باوجود بھی وہ مجبوراً اس سیٹ پہ ہیں کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا کہ اب تو رہو یہاں پہ, ایسا کچھ آپ کو لگتا ہے؟ ہاں دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ بڑی انٹرسٹنگ پوزیشن یہ ہے کہ اس ملک میں کراچی سے لے کے کشمیر تک سب گورنمنٹ کے اندر ہے. آپ دیکھیں اس میں کشمیر میں, گلگت میں, کے پی کے میں, کیا نام ہے, پنجاب کے اندر پاور میں پی ٹی آئی ہے, فیڈرل میں یہ ساری 12 پارٹیاں جو ہے, اپوزیشن تو ہے ہی نہیں پرٹیکولرلی پاکستان کے اندر. اور دوسری بات یہ ہے کہ سب سے بڑی اسٹونشنگ پوزیشن یہ ہوگی کہ الیکشن جب بھی ابھی الیکشن ہوں گے تو یہ جو پی ڈی ایم کی 12 پارٹیاں ہیں, ابھی جتنے بھی ویسے جو رزلٹ ابھی الیکشنز کے آئے ہیں تو ان کے لیے بڑا مشکل ہوگا پی ڈی ایم کی پارٹیز کے لیے. ظاہر ہے ہر پارٹی کا ایک اپنا منشور ہے اور ہر پارٹی نے اپنے منشور کے ساتھ الیکشن کنٹیسٹ کرنا ہے, تو ان کے لیے اپنی بقا کو مینٹین کرنا اور اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنا سسٹم میں گراؤنڈز کے اندر میرے حساب سے بہت ٹف ان کے لیے ہوگا. اتنی آسان پی ڈی ایم کی جو پارٹیز ہیں ان کے لیے الیکشن کنٹیسٹ کرنا ان کے لیے اتنا ایزی نہیں ہوگا کہ. اور کیونکہ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ الیکشن جو فیڈرل لیول کی جو بھی پارٹی جو میجورٹی کے اندر آتی ہے وہ ایک بڑے موٹیو کے ساتھ الیکشن میں جاتے ہیں, جو لوگوں کے مائنڈ کو اپیل کرتی ہے جو چیز, جس وجہ سے وہ لوگ جو ہے آپ کو ووٹ بینک ایک بڑا میجر اور بڑا ووٹ بینک بنتا ہے. اور پی ٹی آئی نے جو ہے وہ جتنے بھی پروٹیسٹ انہوں نے کرتے رہے, پہلے یہ پی ڈی ایم کی ساری پارٹیز پروٹیسٹ انہوں نے بھی اپنے آپ کو لائیو رکھنے کے لیے کیا, چاہے مہنگائی کا ایشو لے کے یہ لوگ کرتے رہے کہ اپنی پولیٹکس کو لائیو رکھنے کے لیے. اور پی ٹی آئی جتنا عرصہ پروٹیسٹ کنٹینیوسلی پروٹیسٹ میں ہے, کبھی وہ اسمبلی کہہ رہے ہیں ڈیزالو کریں گے, کچھ نہ کچھ ایشوز, ایسا لگتا ہے کہ عوام کی بہتری کے لیے قطعاً بالکل کوئی بھی کام نہیں ہے. تبھی تو ہم نے پاک سرزمین پارٹی کی طرف سے کئی دفعہ سجیشن دی نیشنل ایکشن پلان کی طرح نیشنل ڈیولپمنٹ پلان بنائیں. میں اس پہ تفصیل سے ہی بات کرتی ہوں کیونکہ ڈاکٹر صاحب بھی ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف میں آؤں گی. ڈاکٹر صاحب یہ مجھے بتائیے گا کہ اگر اسمبلیاں تحلیل کرنے کی بات کی جاتی ہے تو ظاہر سی بات ہے رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں جی ضمنی انتخابات ہو جائیں گے, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ملک میں اتنے بڑے پیمانے پہ ضمنی انتخابات ہوں, اس کے بعد 6 مہینے بعد پھر جنرل الیکشنز پہ جائیں, کیا آپ کو سینیریو نظر آ رہا ہے اس وقت؟ جی دیکھیں نا, اس سے پہلے بھی پاکستان میں نیشنل اسمبلی کے الیکشن الگ ہوتے تھے اور پروونشل اسمبلیز کے الگ ہوتے تھے. اگر یہ پہلی بات تو ٹوٹنی ہے نہیں, اگر ٹوٹتی ہیں بھی تو یہ کوئی نئی بات پہلی دفعہ نہیں ہوگی پاکستان کی ہسٹری میں. پروونشل اسمبلیز اگر وہ 2 توڑ رہے ہیں تو ان کے 2 الیکشن ہو جائیں گے. اچھا, تو آپ کو لگتا ہے کہ ملک اس وقت اس بات کا متحمل ہے کہ الیکشن سب کروائے جائیں کیونکہ ویسی ہی معیشت کا مسئلہ ہے اس وقت؟ میں نے آپ سے پہلے یہی ریکویسٹ کی نا کہ معیشت کے وائز ہم اس وقت نہیں ہیں اس پوزیشن, لیکن خان صاحب کو وہ میں نہ مانو والی لگی ہوئی ہے رٹ, اور ان کی ضد ہے کہ میں نہیں ہوں تو کوئی بھی نہیں ہے. تو ان کو سوچنا چاہیے, اگر ان کی کوئی پہلی بات تو وہ مجھے جتنا پتا ہے کہ وہ کسی کی نہیں سنتے نہیں ہیں, نہ وہ اپنی کسی پارٹی کی والوں کی سنتے ہیں. کوئی یہ بات جو ہے نا وہ ان کو سمجھا دے کہ بھائی ایسے نہیں چلتا نظام, اور ایک بندے پہ نظام نہیں ہے. اپوزیشن اور ٹھیک ہے سر, آپ کا پوائنٹ آ گیا. ایک شارٹ بریک کا وقت ہوا ہے, بریک کے بعد آپ کے سامنے پھر آتے ہیں.